वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस को मुजाहिरीन से निपटने का इख्तियार दे दिया। कहा कि इस्लामाबाद रेड जोन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। हमने इनसे हर तरीके से बातचीत की, ये मुज़ाकरात करते हैं, मुकर जाते हैं। PTI का कंट्रोल खुफिया हाथ में है। PTI लीडरशिप तो बात करना चाहती थी, PTI को कंट्रोल करने वाला खुफिया हाथ सब पर भारी है। इसके इरादे कुछ और हैं। PTI के साथ हाथ हो जाएगा। पाक फौज ने रेड जोन में पार्लियामेंट हाउस समेत अहम सरकारी इमारतों और डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। हुकूमत की जानिब से शरपसंदों से आनी हाथों से निपटने और मौके पर गोली मारने के अहकाम भी दिए गए हैं। डी चौक और अतराफ में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। डी चौक पहुंचने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक रैली की क़यादत करने वालों समेत अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी की भी हिदायत दी गई है। पाक फौज की तैनाती आइन के आर्टिकल 245 के तहत की गई है। एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पुलिस और रेंजर्स की शहादत समेत सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात की रोशनी में ये फैसला किया गया। किराए के लोगों को इस्लामाबाद एहतजाज के लिए लाया गया है। उनका मकसद लाशें गिराना और इन पर सियासत करना है, जिसको पूरा नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारिर कहते हैं, बुशरा बीबी खून खराबा चाहती हैं। पुलिस और रेंजर्स के शोहदा का खून किसके हाथ पर तलाश करें, इनकी हरकतों को जवाब दिया जाएगा। ये जो पैसे दे के किराए पे मजदूर और बच्चों को आप लाए हैं और फ्रंट लाइन पे खड़ा किया, और वो कभी ये बेचारे बंटे मारते हैं, कभी आंसू गैस फेंकते हैं, उसके पीछे आपकी पुलिस है KP की। तो बुशरा बीबी जो छुपी हुई है पीछे शहीद मिल्लत के पास, गरीब के बच्चे को क्यों आगे करते हो? आओ हिम्मत करो, लीड करो आगे आके। वहां से आंसू गैस पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं, तो शदीद रद्द अमल आएगा। रियासत जो है बहुत सब्र का मुजाहरा कर रही है। बुशरा बीबी ये प्लान करके आई है कि हमने लाशें गिरवानी हैं, और लाशें गिरवा के हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे खून खराबा हो। जो रेंजर शहीद हुए हैं उनका खून किसके हाथ पे तलाश किया जाए? जो आपने मुबशर पुलिस एहलकार एक शहीद किया, उसका खून किसके हाथ पे तलाश किया जाए? रेस्ट एश्योर्ड इसका बाकायदा तौर पे रिस्पॉन्स आएगा। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि बेलारूस के सदर का दौरा खराब करें। हमें मजबूर मत करें कि हम आखिरी हद तक आपके खिलाफ जाएं। अभी भी टाइम है, बाज आ जाएं और रिट्रीट करें यहाँ से। PTI के मुजाहिरे के दौरान श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स पर गाड़ी चढ़ा दी। 3 एहलकार शहीद हुए, 3 जख्मी हो गए। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमले की शदीद मजम्मत की है। शहबाज शरीफ का कहना है, 9 मई को मुल्कगीर फसादात बर्पा करने वाले पुरअमन एहतजाज के नाम पर दोबारा पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। फैसला करना पड़ेगा कि क्या फितना फसाद गिरोह सियासी जमात कहलाने का हक रखता है। सेनेटर नून लीग इरफान सिद्दीकी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, PTI से मुतालिक 2 टोक फैसले का वक्त आ पहुंचा है, मजीद ताखीर महंगी पड़ेगी। तारीख में कौन सी जमात है जिसने सूबाई ताकत से विफाक पर लश्कर कुशी की हो, फायरिंग की हो, शेलिंग की हो, एहलकारों को कत्ल और सैकड़ों को जख्मी किया हो? PTI 9 मई के बाद सियासी जमात नहीं रही, मगर इसे लंबी ढील दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सियासी झंडा उठाए खूंखार लश्कर लाशें गिराता इस्लामाबाद तक आ पहुंचा। रियासत ने रद्द-ए-अमल दिया तो फिर फसादी गिरोह मजलूम बनकर सियासी हुकूक का वावेला करेगा। अमेरिका दुनिया भर में आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करता है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान में जारी एहतजाज से मुताल्लिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, मुज़ाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि पुरअमन रहें और तशद्दुद से गुरेज करें। Pakistani people protesting and clashing with the police force, demanding the release of their political leader. What are your thoughts when you see such kind of Pakistan going through such turmoil? Right. So in Pakistan and around the world, we support freedom of expression, peaceful assembly, and association. We call on protesters to demonstrate peacefully and refrain from violence. And at the same time, we call on Pakistani authorities to respect human rights and fundamental freedoms and to ensure respect for Pakistan's laws and constitution as they work to maintain law and order. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले डी चौक पहुंच गए हैं। डी चौक में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। फौज ने रेड जोन का कंट्रोल संभाल रखा है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान। जी जहांगीर। जी, इस वक्त मैं जिना एवेन्यू पर मौजूद हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एहतजाजी काफिले रवां दवां थे वो डी चौक पहुँच चुके हैं, और इस वक्त डी चौक और अतराफ में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स, FC और उसके बाद वफाकी दारुल-हुकूमत की जो सिक्योरिटी है वो गुज़िश्ता रात आर्टिकल 245 के तहत पाक फ़ौज के सुपुर्द की गई है, और इस वक्त रेड जोन के मकाम पर मुजाहिरीन मौजूद हैं। रेड जोन की तरफ जो जाने वाले रास्ते हैं, जिनमें आगा खान एवेन्यू है, मारगला रोड है,
اس کے ساتھ ساتھ سرینا چوک ہے اور پھر ایکسپریس چوک ہے. چاروں راستے جو ہیں وہ مکمل طور پر بند رکھے گئے ہیں. غیر متعلقہ آمد و رفت جو ہے وہ ریڈ زون کی طرف نہیں ہونے پا رہی ہے. وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ جو راولپنڈی کے جو نواحی علاقے ہیں وہاں پر موبائل اور انٹرنیٹ سروسز اس وقت معطل ہیں, جبکہ میٹرو بس سروس جو ہے وہ بھی گزشتہ کئی روز سے تعطل کا شکار ہے, بند رکھی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی راولپنڈی اسلام آباد کو جو ملانے والی اہم سڑکیں ہیں وہاں پر بند ہے اور کسی قسم کی کوئی آمد و رفت نہیں ہو رہی. جی, کے پی میں 90 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور صوبائی حکومت پر وفاق پر چڑھائی کر رہی ہے. اپنے صوبے میں امن نہیں اور دوسرے صوبے کا امن بگاڑنے جا رہے ہیں. پی پی رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں احتجاج پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے مگر احتجاج پرامن کیا جائے. بیلاروس اور پاکستان کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیت کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے وفود کی قیادت کی. اعلامیہ میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی موجودہ مثبت رفتار پر اظہار اطمینان کیا. اس دوران اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا. اعلیٰ سطح ملاقاتوں ادارہ جاتی تعاون کی رفتار کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے کئی اہم معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کا مشاہدہ کیا. معاہدے ماحولیاتی تحفظ, حلال تجارت, سائنس اور ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون پر مشتمل ہیں. پاکستان اور بیلاروس میں 2025-2027 کے لیے جامع تعاون کے روڈ میپ پر اتفاق کیا گیا. اقتصادی تعاون میں تیزی لانے کے لیے درکار قانونی فریم ورک کو بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا. بیلاروس کے صدر نے اپنے اور اپنی حکومت کے بھرپور تعاون کا اظہار کیا. بیلاروس کے دورے کے دوران مفاہمتی یادداشتوں کو معاہدوں کی شکل دی جائے گی. پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر دستخط ہوئے. دونوں ملکوں کے سربراہوں نے معاہدوں پر عمل درآمد پر زور دیا. شہباز شریف کا کہنا تھا بیلاروس کے صدر کا دورہ اہم سنگ میل ثابت ہوگا. 2 ہفتے بعد وفود کی سطح پر بیلاروس میں ملاقات کریں گے. الیگزینڈر لوکاشینکو نے کہا پاکستان سے مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے تیار ہیں. پاکستان کی صورتحال قریب سے دیکھتے ہیں. پاکستان نے دنیا کے سامنے ہمیشہ اپنی پوزیشن واضح کی لیکن بڑے ممالک تسلیم نہیں کرتے. We had a very productive sessions of our discussion this morning, a complete range of our bilateral relations. I was hugely encouraged by your statements. Let us get on to work and put our agreements into action. Additionally, we also discussed heart-wrenching situation in Gaza. I hope and pray to God that ceasefire will take place in that part of the world. I'm very grateful to President Lukashenko's support, also for the freedom of the people of Kashmir. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بڑی تیزی کے بعد اچانک بڑی مندی دیکھی جا رہی ہے. کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس 99,000 کی سطح کو عبور کر گیا لیکن پھر اچانک حصص کی دھڑا دھڑ فروخت کا سلسلہ شروع ہوا اور 3,899 پوائنٹ سے زائد کی کمی ہوئی. 100 انڈیکس اس وقت 3,394 پوائنٹس کمی کے ساتھ 94,685 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے ملکی سیاسی حالات کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ کے سرمایہ داروں نے محتاط انداز اپنایا ہوا ہے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس اور 190 بلین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی گئی. دونوں سماعتیں راستوں کی بندش کے باعث ملتوی کی گئیں. اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ انجمن نے جوڈیشل کمپلیکس میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کی. بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار ہیں. سماعت 29 نومبر تک ملتوی کی گئی. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا نے جوڈیشل کمپلیکس میں سماعت کی. عدالت نے سماعت بغیر کارروائی 28 نومبر تک ملتوی کر دی. گزشتہ سماعت میں عدالت نے مسلسل عدم حاضری کی بنا پر بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس 6 دسمبر کو ہوگا. تفصیلات کیا ہیں راجہ محسن اعجاز سے جانتے ہیں. بتائیے راجہ محسن. دیکھیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ خان آفریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا آئندہ اجلاس 6 دسمبر کو طلب کیا گیا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں جج کی تعیناتی سے متعلق معاملہ زیر غور آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے لیے نامزدگیاں جو تھیں ان کے کچھ نام بھی سامنے آئے ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کے لیے 12 اور پشاور ہائی کورٹ کے 9 ناموں کی تجویز ہے. سندھ ہائی کورٹ کے لیے سریش کمار, خالد حسین, شاہانی, عبید الرحمان خان, رفیق احمد کلانی کے نام شامل ہیں جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے لیے
امامہ انور خان، عثمان علی ہادی، محمد عمر لاکھانی، منصور علی گنگرو کے نام بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے لیے ہی پرکاش کمار، ذیشان عبداللہ، ذیشان عادی اور جعفر رضا کے نام بھی شامل ہیں، جبکہ پشاور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کے لیے کلیم ارشد، فروخ جمشید، انعام اللہ خان، جنید انور، مدثر امیر، محمد اورنگزیب، اس کے ساتھ ساتھ قاضی جواد، احسان اللہ، صلاح الدین اور صادق علی کے نام شامل ہیں۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے جماعت اسلامی کی پیناما اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے درخواست نمٹا دی۔ جماعت اسلامی نے پیناما اسکینڈل معاملے پر نیب سے رجوع کرنے کی حامی بھر لی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ پیناما اسکینڈل کے مخصوص کیس میں جے آئی ٹی بنائی گئی، پیناما اسکینڈل کے باقی مقدمات کدھر گئے؟ جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ باقی کیسز کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نیب کو اس سلسلے میں کوئی درخواست نہیں دی گئی۔ جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ ہماری استدعا ہے نیب ہماری درخواست پر پیناما کی تحقیقات کریں۔ پیناما پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کی مثال موجود ہے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ کیا نیب قانون میں جے آئی ٹی کی گنجائش ہے؟ جے آئی ٹی پیناما اسکینڈل کس قانون کے تحت بنائی گئی تھی؟ اگر نیب سے دادرسی نہ ہو تو سپریم کورٹ کی بجائے ہائی کورٹ جائیے گا۔ سوات کی وادی کالام نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ ملک بھر سے سیاحوں نے جنت نظیر وادی کا رخ کر لیا ہے، برف باری کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں شہزاد عالم سے۔ جی بالکل، جنت نظیر وادی کالام میں گزشتہ چند روز سے جاری برف باری کے بعد اس وقت تو برف باری کا سلسلہ تھم چکا ہے، لیکن اس کے باوجود سرد ہوائیں چل رہی ہے۔ برف باری دیکھنے کے لیے ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاحوں نے جنت نظیر وادی کالام کا رخ کیا اور یہاں پر خوب ہلا گلا کر رہے۔ مختص کے باعث بالائی کالام اور پورے سوات کی رونقیں بحال ہو گئے اور کالام میں کاروباری پہیا بھی چل پڑا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز میں دوبارہ برف باری کا امکان ہے، تو جس کے لیے جو ملک بھر کے سیاح ہیں وہ پہلے سے کالام پہنچ چکے ہیں۔ جی، کراچی چڑیا گھر سے ہتنی مدھوبالا کو سفاری پارک منتقل کر دیا گیا۔ مدھوبالا کو خصوصی کنٹینر میں ٹرک کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ منتقلی کے دوران فور پاز چڑیا گھر انتظامیہ، سندھ وائلڈ لائف اور لائف سٹاک کی ٹیمیں ہمراہ تھیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی حسن سے، جو فور پاز کی کوآرڈینیٹر سے بات کر رہے ہیں۔ نامی ہتھنی کو بالآخر اس کے نئے گھر جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے۔ تمام آپریشنز کو جو ہے فور پاز کی ٹیم نے جو ہے مانیٹر کیا تھا۔ فیلڈ آپریشنز کی جو کوآرڈینیٹر ہیں پیا، ان سے ہم بات کریں گے کہ ان کے لیے کیسا ایکسپیرینس رہا۔ She's now safely here and she seems very relaxed and calm, to be honest. How much time she will take to adjust in this natural environment? Yeah, this really depends on Madhubala and on herself. It also depends how she's going to react to Malika and Sonia. So this is going to be great for her. پیا سے ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے تب بتایا کہ یہاں پہ پورا نیچرل ماحول جو ہے وہ مدھوبالا کو دیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے سونیا بھی یہاں پہ موجود ہے اور ساتھ میں ملکہ بھی ہے، تو تینوں سہیلیاں اب ساتھ میں جمع ہو جائیں گی اور پھر یہاں پہ وہ گھومتی پھرتی بھی دکھائی دیں گی۔ جی، بلوایوں میں پاکستانی اسپنرز کی شاندار بولنگ۔ دوسرے ون ڈے میں زمبابوے کی پوری ٹیم 145 رنز پر ڈھیر کر دی۔ میزبان ٹیم نے پاکستان کو جیت کے لیے 146 رنز کا ہدف دیا۔ تمام وکٹیں اسپنرز نے لی، ایک کھلاڑی رن آؤٹ ہوا۔ عمران احمد نے ون ڈے ڈیبیو یادگار بنا لیا، پہلے ہی میچ میں 4 وکٹیں حاصل کی۔ سلمان علی آغا نے 3، سائم ایوب اور فیصل اکرم نے 1 شکار کیا۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ بلائنڈ ٹی20 کرکٹ ورلڈ کپ کے گروپ مرحلے کے میچز لاہور میں جاری۔ پاکستان بلائنڈ ٹیم نے بنگلہ دیش بلائنڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دی۔ 140 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں پورا کر لیا۔ محمد صفدر نے 42، نعمت اللہ نے 34 رنز کی اننگ کھیلی۔ بنگلہ دیش بلائنڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 145 رن بنائے۔ پاکستان بلائنڈ ٹیم گروپ مرحلے میں کل نیپال کے مد مقابل ہوگی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک، ساؤتھ ہمپٹن کو اعصاب شکن مقابلے میں 3-2 سے پچاڑ دیا۔ سٹار فٹ بالر محمد صلاح نے 2 گول سکور کیے۔ ٹیبل پر لیورپول کی پہلی پوزیشن ہے۔ پرفارمنس شاندار، ٹائٹل لگاتار دوسری بار ڈیفائی چیمپئن اٹلی نے ڈیوس کپ ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میں نیدرلینڈز کو 2-0 سے شکست دی۔ عالمی نمبر 1 سنر اور بیری ٹینی نے ٹیم کو فتح دلائی۔ کامیابی پہ کھلاڑیوں نے خوب جشن منایا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔